بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاک افغان سرحد سے تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ، پھر ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال، اور اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں۔ آج تاریخ ہے 12 مارچ اور آپ کو پتہ ہے جمعرات کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ رات کے اس پہر یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی ہیں، اور پچھلے روز جو آبنائے ہرمز کے حوالے سے خبریں آتی رہیں، ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، جو ایران مخالف قوتیں ہیں ان سب کے لیے، اور ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے گلے سے پکڑ رکھا ہے ان تمام طاقتوں کو کہ جو اس وقت ایران کے اوپر حملہ آور ہیں۔ پاکستان کا ایک بہت سنگین قسم کا امتحان ہے، بہت بڑے امتحان سے پاکستان دوچار ہے۔ اس معاملے میں بھی بات کرنی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان جنوبی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، یہاں پہ ایک جھڑپ ہوئی ہے، 4 پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہی واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل ہے پرووا، اور یہاں پہ سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں پہلے ایک سپاہی عصمت اللہ یہ شہید ہوا، اور اس کے بعد جب کوئک رسپانس فورس اس علاقے میں آئی اور اس شہید کی میت جو ہے یہ لے جا رہی تھی، تو مزید فائرنگ ہوئی اور مزید 3 افراد جو ہیں، 3 سیکیورٹی اہلکار یہ شہید ہو گئے۔ سپاہی عصمت اللہ شہید، سپاہی گوہر شہید، سپاہی عثمان شہید، اور ایک سپاہی کا نام فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا، جن کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ علاقہ ہے کڑی شموزئی، اور یہاں پہ بتایا گیا کہ ایک ٹیوبویل کے پاس ملیٹنٹس جو ہے یہ کھانے کی تیاری کر رہے تھے، شاید افطاری کے بعد کا کھانا تھا، اور یہی وقت تھا کہ جب اطلاع ملی کہ سیکورٹی فورسز کو یہاں پہ ملیٹنٹس موجود ہیں، تو جب یہاں پہ گاڑی آئی سیکورٹی فورسز کی، تو پہلے سے گھات لگائے جو ملیٹنٹس تھے انہوں نے فائرنگ کی، اور پھر پہلے مرحلے میں ایک جوان جو ہے اس میں شہید ہو گیا۔ اس علاقے میں کشیدگی ہے، علاقے کو گھیرے میں لیا جا چکا ہے، اور فائرنگ کا تبادلہ بھی کافی دیر تک چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر یہ نہیں بتایا گیا ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کی طرف سے کہ اس فائرنگ کے تبادلے میں ملیٹنٹس کا کتنا جانی نقصان ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے جب اچانک حملے ہوتے ہیں اور شروع میں ہی جانی نقصان ہو جاتا ہے پولیس کا، تو بعد میں ملیٹنٹس جو ہیں یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پاک افغان سرحد کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ صورتحال فی الحال پرسکون ہے۔ ایک اطلاع تقریباً شام کے وقت آئی تھی کہ کرم کے مقام پر اور خیبر کے مقام پر جو سرحدی سیکٹرز ہیں، ان 2 مقامات پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، یہ اس حوالے سے بتایا نہیں گیا، اور ہلکے ہتھیاروں کا اس میں استعمال ہوا۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں سے فائرنگ کا جو سلسلہ ہے، جو جھڑپوں کا سلسلہ ہے، اس میں کمی آئی ہے۔ ختم نہیں ہوئیں یہ جھڑپیں، لیکن کمی ضرور آئی ہے اس سارے سلسلے میں۔ آتے ہیں اس بڑے امتحان کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس سے پاکستان دوچار ہے، اور لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو پشاور کا ایک واقعہ آپ کو 2-3 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا، مچنی گیٹ میں ایک بینک ڈکیتی کو ناکام بنایا تھا ایک ASI نے، بہار علی کے نام سے ایک بہادر سپاہی پولیس کا۔ یہ اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گیا ہے۔ اس کی CCTV فوٹیج جو تھی یہ بڑی وائرل ہوئی تھی، بڑا جوان مردی کے ساتھ اس سپاہی نے مقابلہ کیا تھا، اور یہ LRH میں زیر علاج تھا۔ 2.5 کروڑ روپے کی ڈکیتی جو ہے یہ اس جوان نے ناکام بنائی تھی۔ یہ جو تھا اسپتال میں LRH میں زیر علاج تھا، اور IGP ملنے گئے، پولیس حکام ملنے گئے، وزیر اعلیٰ نہیں جا سکے۔ بہرحال یہ بڑے انعام کے مستحق تھے۔ اس کا صحیح علاج ہوا یا نہیں ہوا، یہ ظاہر ہے کہ اس پر ہم تبصرہ نہیں کر سکتے۔ کیا ان کا علاج اسی اسپتال میں ہونا چاہیے تھا یا کسی عسکری ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا، یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں وقت پہ۔
جو صورتحال اس وقت آبنائے ہرمز کے حوالے سے ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز اور خلیج عمان کے قریب 3 تجارتی بحری جہازوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ یہ بین الاقوامی میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی یہ بتایا ہے، میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں کہ جب خطے میں پہلے ہی کشیدگی عروج پر ہے اور عالمی تجارت کے اہم سمندری راستوں پر غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک تھائی لینڈ کا، ایک جاپان کا اور مارشل آئی لینڈ کے پرچم بردار 3 جہاز جو ہیں یہ مختلف مقامات پر نشانہ بنے ہیں، اور ابتدائی اطلاعات ان واقعات کے حوالے سے یہ آئی تھی کہ ایک جہاز دبئی کے قریب آبنائے ہرمز کے علاقے میں، جبکہ دیگر جہاز عمان کے ساحل کے قریب حملے کی زد میں آئے۔ حملوں کے بعد ان جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث عملے میں خوف و ہراس پھیل گیا، تاہم بعد میں عملے اور ریسکیو ٹیموں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ یہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کے حوالے سے ایران نے دھمکی دے رکھی ہے، اور پھر امریکہ کی بھی دھمکی آئی ہے کہ ہم پوری شدت سے اس آبنائے ہرمز کو کھولیں گے۔ اچھا، جو متاثرہ تھائی جہاز ہے اس حوالے سے بتایا گیا کہ وہ بھارت کی بندرگاہ کنڈلا کی جانب جا رہا تھا جب اسے نشانہ بنایا گیا۔ عمان کی بحریہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ریسکیو آپریشن شروع کیا، اور جہاز پر موجود جو 20 ملاح ہیں ان کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ تمام ملاح جو ہیں یہ تھائی شہری ہیں، تھائی لینڈ سے تعلق ہے ان کا، جبکہ چند افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ یہ غیر محفوظ بن گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے یہ ڈھاماڈول ہے، یہ متاثر ہے۔ براہ راست پاکستان اس جنگ سے متاثر نہیں ہے، یہاں پہ کوئی میزائل اب تک نہیں گرا، لیکن پیٹرول بم جو ہے یہ ظاہر ہے کہ عام پاکستانیوں کے اوپر گر چکا ہے۔ 55 روپے فی لیٹر اضافہ، اسی طرح ڈیزل، اسی طرح مٹی کا تیل، تو تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ جیسے جنگ جو ہے یہ پھیل رہی ہے، دوسری طرف اشارے ایسے بھی مل رہے ہیں کہ یہ جنگ اچانک روکی بھی جا سکتی ہے، اس کو رکنا بھی چاہیے۔ یہ جس طریقے سے مختلف ممالک، عرب ممالک ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، کبھی پاکستان سے رابطہ، کبھی پاکستان کی طرف سے ان سے رابطہ، تو مختلف جو بادشاہ ہیں، جو صدور اور وزرائے اعظم ہیں، اور پھر وزرائے خارجہ جو ہیں وہ بھی آپس میں رابطے میں ہیں۔ اسی طرح ایران کی قیادت کے ساتھ بھی رابطے ہیں، امریکی قیادت سے بھی رابطے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس نے تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ چین بھی اس معاملے پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور روس کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ تو یہ واشنگٹن سے جاری ایک بیان میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی افواج نے آبنائے ہرمز کے قریب کارروائی کرتے ہوئے بارودی سرنگیں بچھانے والی 16 ایرانی کشتیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ کارروائی خطے میں بحری سلامتی کو یقینی بنانے اور عالمی جہاز رانی کے تحفظ کے لیے کی گئی ہے۔ اب یہ دعویٰ ہے 16 جو ہے کشتیوں کو تباہ کرنے کا اور جہازوں کو تباہ کرنے کے حوالے سے، اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی افواج وہی جدید ٹیکنالوجی اور میزائل صلاحیتیں استعمال کر رہی ہیں جو اس سے قبل منشیات اسمگلنگ میں ملوث کشتیوں کے خلاف کارروائیوں میں استعمال کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند گھنٹوں میں ہونے والی کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ امریکہ خطے میں بحری راستوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ اچھا، ایرانی پاسداران انقلاب نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے دوران میزائل حملوں کی 93ویں لہر کا آغاز کر دیا ہے، یہ بتایا گیا ہے، رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس مرحلے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ آبنائے ہرمز میں موجود امریکی، اسرائیلی اور ان کے اتحادی ممالک کے جہاز اہم ہدف ہیں۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کسی بھی امریکی یا اسرائیلی جہاز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان کے بقول خطے میں جاری کشیدگی کے دوران ایران سمندری راستے پر مکمل کنٹرول رکھے گا اور آبنائے ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی بلا اجازت گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ پاسداران انقلاب کے حوالے سے خبر، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سخت انتباہ جاری کیا ہے، وارننگ جاری کی گئی ہے کہ اگر آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹائی نہ گئیں تو امریکی افواج بڑی فوجی کارروائی کریں گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایسی کارروائی ہوگی جس کے نتائج ایران نے پہلے کبھی
نہیں دیکھے ہوں گے اور ضرورت پڑنے پر مزید کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ اچھا، یہ ساتھ ساتھ اور پھر تسنیم خبر ایجنسی جو ہے ایرانی، اس کے مطابق ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایک بحری جہاز پر ایرانی جنگجوؤں کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے۔ یہ وہی جو پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس حوالے سے ہندوستان کی وزارت خارجہ نے جو ہے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ یہ مایوریناری نامی جو تائی جہاز تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو کہ گجرات کی کانڈلا بندرگاہ کے لیے روانہ ہوا تھا، اور کہا گیا کہ جناب نئی دہلی مغربی ایشیا کے جاری تنازع کے درمیان تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ جناب یہ ساری صورتحال، اور جب تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی نوبت آ گئی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ کس طرف جاری ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ خبر آئی ہے، ایک انٹرسٹنگ خبر اس دوران آئی ہے کہ اور یہ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے اس خبر کا۔ خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ چین کا دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ 31 مارچ سے 2 اپریل تک چین کا دورہ کریں گے، اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر صدر ٹرمپ کا یہ جو دورہ ہے یہ صرف بیجنگ تک، دارالحکومت تک محدود رہے گا، اور اس حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ کیا ہے، اور کہا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ چین کو بھی اس دورے کا مقصد نہیں پتہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس دورے سے کیا چاہتے ہیں، اور کسی کو نہیں معلوم کہ ٹرمپ کس ارادے سے چین جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے دورے کے لیے ابھی تک امریکی کاروباری شخصیات کو بھی مدعو نہیں کیا۔ اب یہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ چین اس سارے معاملے میں خاموش کردار تو ادا کر رہا ہے، رابطے بھی ہیں، مختلف عرب کنٹریز کے ساتھ بھی رابطے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی رابطے ہیں۔ اب براہ راست امریکی صدر کا چین جانا یہ ظاہر ہے کہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل دورہ ہو سکتا ہے۔ اشارے جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ بھی مل رہے ہیں کہ جنگ پھیل سکتی ہے، اور اشارے یہ بھی مل رہے ہیں کہ یہ جنگ اچانک سے رک بھی سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران میں نشانہ بنانے کے لیے اب کچھ نہیں بچا، جب چاہوں گا ایران جنگ ختم ہو جائے گی۔ اب اگر مقصد صرف آیت اللہ علی خامنائی کو نشانہ بنانا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ مقصد تو پورا ہو چکا ہے۔ مقصد اگر رجیم چینج تھا ایران کے اندر تو وہ مقصد پورا نہیں ہوا، کیونکہ ایک شخصیت گئی ہے، ایک خامنائی گئے ہیں، دوسرے خامنائی جو ہیں یہ آئے ہیں، ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ زخمی ہیں کسی حملے میں، اور اطلاعات تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ بھی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو بھی جو ہے یہ ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے بھائی ہلاک ہو چکے ہیں، جو موساد کے سربراہ ہیں یہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ بہرحال بہت ساری خبروں کی تصدیق بہت مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ اسرائیل میں میڈیا پر پابندیاں بھی ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہو جائے گی، جنگ بہت حد تک اپنے اہداف تک پہنچ چکی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے خلیجی ریاستوں کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج نے توقع سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ایران کو، اور کارروائی منصوبے سے بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کے مطابق 6 ہفتوں کے اصل منصوبے کے مقابلے میں بھی زیادہ نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ دوسری طرف ایران کے جو صدر ہیں ڈاکٹر مسعود پزشکیان، انہوں نے کہا ہے کہ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ایران کے حقوق اور خود مختاری کو تسلیم کرنا ہے۔ ایک بیان میں جو انہوں نے ایکس کے اوپر لکھا کہ بتایا انہوں نے کہ پاکستان اور روس کے رہنماؤں سے رابطہ ہوا ہے، دونوں رہنماؤں سے خطے میں امن کے لیے ایرانی عزم کا اعادہ کیا گیا ہے، اور ایران کا امریکہ میں ہونے والے یہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے جو ایرانی صدر نے لکھا ہے، یہ میں آپ کو مزید بتاؤں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمان کے سلطان سے بھی رابطہ ہوا ہے، اور یہ بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سلالہ بندرگاہ پر حملے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ مختلف دنیا کے جو سربراہان ہیں یہ رابطے میں ہیں ایران کی قیادت کے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور صورتحال کس طرف جائے گی، اس طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہے، اور حملے بھی جاری ہیں، جیسے میں نے ڈیرہ اسماعیل خان کی جھڑپ کے حوالے سے آپ کو بتایا، اور پاک افغان سرحد سے جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی میری تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ بر وقت میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آخر میں وہی گزارش کہ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔